بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اس آیت کریمہ کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے وَلْيَخْشَ، جس کے معنی ہے اسے ڈرنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، جس کے معنی ہے کمزور اولاد۔ اس کے بعد لفظ خوفو، جس کے معنی ہے وہ ڈر گئے۔ چلتے ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں سرپرست کو یتیموں یعنی جو وارث نہ ہونے کی وجہ سے حصہ نہ پا سکے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ یعنی جو لوگ یتیموں کو سنبھالتے ہیں، ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو یہاں تنبیہ کی گئی ہے، انہیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ اگر تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے لگتے تو تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی۔ یعنی ان والیوں، ان پرورش کرنے والوں کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور تم انہیں دنیا میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے، تمہیں ان کی کتنی فکر ہوتی۔ بس ہر یتیم کے بارے میں تمہیں ایسا ہی سوچنا اور معاملہ کرنا چاہیے۔ یعنی جتنی فکر تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اپنے مرنے کے بعد کے لیے ہو سکتی ہے، بالکل اتنی ہی فکر یتیموں کے بارے میں ہونی چاہیے اور ان سے اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ رحمت و محبت پیدا ہو۔ یتیموں سے سیدھی نرم و اچھی بات کہنی چاہیے، کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کا دل ٹوٹے اور ان کا نقصان ہو، بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ یعنی یتیموں کے پرورش کرنے والوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ اس لیے نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ کہیں ان کو تمہارے اچھے سلوک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی یاد نہ آئے، اپنے ماں باپ کے نہ ہونے کا احساس پیدا نہ ہو۔ لہٰذا کسی بھی سخت بات سے بچنا چاہیے جس سے ان کا دل ٹوٹے یا ان کا نقصان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید کی ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بھی فضائل بیان کیے ہیں اور یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔